اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین اکرام و سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات کی سیریز میں ہم آپ کے سامنے پہلے اعتراض کا جواب دینے کے بعد آج دوسرے اعتراض اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جو مخالفین کی طرف سے اس واقعے کو لے کر سب سے بڑا اعتراض ہے، اور وہ یہ کہ یہ واقعہ یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر جو حملہ ہوا اور ان کا دروازہ جلایا گیا، یہ کسی بھی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ کسی بھی کتاب میں اور معتبر حدیث کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس اعتراض کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم ہمارے برادر عزیز جناب احسن جعفری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس اعتراض کا جواب ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ احسن بھائی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احسن بھائی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو اعتراض مخالفین کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا اعتراض ہے کہ جو دروازہ جلایا گیا یہ کسی بھی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو کیا اس دردناک واقعے کی حقیقت کسی اہل تسنن کی کتاب میں موجود ہے؟ کیا کسی معتبر حدیث کے ذریعے سے اس واقعے کو پیش کیا جا سکتا ہے؟ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اس کا واضح جواب پیش کریں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی فاطمۃ الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا ولعنۃ اللہ علی قاتلیہا و قتلۃ ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ گلزار بھائی، اس کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بات پہلے سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب جو ہم، جیسے کہ سوال ہوا ہے کہ اہل تسنن کی کوئی معتبر حدیث کے ذریعے کیا یہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں ہے، ہم یہ ایک علمی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک علمی بحث ہے بے شک، جس میں ہم صرف اور صرف ان باتوں کو پیش کریں گے جو مستند اور معتبر حدیثوں کے ذریعے ثابت ہیں، جو معتبر حدیثوں میں موجود ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں تک سچائی پہنچے۔ بے شک، اور یہ ناظرین کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ضرور۔ اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے ان حدیثوں سے، اسے ماننا یا نہ ماننا یہ ہر انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ بے شک، لیکن ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو غیر معتبر ہو۔ کوشش ہماری یہی رہے گی کہ معتبر حدیثوں اور مستند حدیثوں کے ذریعے اپنی بات کو پیش کریں۔ بہتر۔ اب رہی اس اعتراض کے جواب کی بات، تو اس کے لیے اس کے جواب میں ہم اہل تسنن کی کتابوں سے 3 حدیثیں پیش کریں گے۔ پہلی حدیث ہے تاریخ طبری سے۔ تاریخ طبری جس کے مصنف ہیں محمد ابن جریر یا محمد ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، محمد ابن جریر طبری، اور ان کے بارے میں اہل تسنن کے بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم گزرے ابن حجر عسقلانی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں محمد ابن جریر طبری کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن جریر طبری الامام الجلیل المفسر، یعنی ان الفاظ سے یعنی محمد ابن جریر طبری کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور کون یاد کر رہا ہے؟ ابن حجر عسقلانی یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ طبری میں اس کی جلد 3 صفحہ 202 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن خطاب علی علیہ السلام کے گھر آئے، جس میں اور اس وقت اس گھر میں طلحہ، زبیر اور مہاجرین میں سے کچھ افراد موجود تھے۔ تو اس وقت عمر نے کہا، خدا کی قسم تم سب لوگوں کو آگ لگا دوں گا
یا تو تم سب بیعت کے لیے گھر سے باہر آؤ. یہ ایک بات. دوسری حدیث، یہ تو پہلی حدیث تھی تاریخ طبری سے. تاریخ طبری میں واقعہ موجود، تاریخ طبری میں یہ بالکل، یہ تاریخ طبری کے بیانی کے الفاظ آپ کے سامنے کہ گھر کو آگ لگا دوں گا، یا تو پھر آپ سب جو ہے گھر سے باہر آئیے اور بیعت کریے. دوسری حدیث وہ ہے کتاب کا نام ہے المصنف، اور اس کے مؤلف، اس کے آتھر ہیں ابن ابی شیبہ ابو بکر ابن ابی شیبہ ان کا پورا نام ہے. یہ حدیث کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آتھر ابن ابی شیبہ ان کا کیا مقام ہے اہل تسنن کے علماء کے نزدیک. ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد تھے. اچھا، بخاری کے استاد ہیں. صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کی ہیں. مسند احمد ابن حنبل میں احمد ابن حنبل نے بھی ابن ابی شیبہ سے حدیثیں نقل کی ہیں. یعنی وہ شخصیت ہے. ان کی کتاب ہے المصنف. اس کتاب میں جلد نمبر 7 صفحہ 432 پر یہ حدیث ملتی ہے. اور اس حدیث میں جتنے بھی، میں اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ گفتگو طولانی ہو جائے گی اگر اس کی سند پر اگر ہم بحث کرنے لگیں، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بات ان کے لیے بھی واضح کر دوں کہ اس حدیث میں المصنف کی یہ جلد 7 صفحہ 432 پر یہ جو حدیث ہے، اس میں جتنے بھی راویوں کا تذکرہ ہے، ہم ہر ایک راوی کو اہل تسنن کی کتابوں سے ہی معتبر ثابت کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اتنا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس بحث میں ابھی نہیں جاتے ہیں. ہم آتے ہیں سیدھا حدیث پر. حدیث میں کیا لکھا گیا کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی تو علی علیہ السلام اور زبیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کیا اور بیعت نہیں کی. جب عمر ابن خطاب تک یہ خبر پہنچی، فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب یا عمر ابن الخطاب، یعنی ان تک یہ خبر پہنچی تو کیا ہوا؟ خرج، باہر ہے، حتی دخل علی فاطمہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس آئے. اور اس کے بعد میں یہ عمر ابن خطاب کے جملے، فقال یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اے دختر رسول، واللہ، خدا کی قسم، ما من احد احب الینا من ابیک، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے بابا ہیں، آپ کے پدر بزرگ ہیں. بہت اچھی بات ہے. وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، ہم کسی سے، آپ کے بابا کے بعد ہم کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ سے کرتے ہیں. اچھا، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. لیکن پھر اس کے بعد میں عمر ابن خطاب کا کیا جملہ ہے کہ خدا کی قسم، کیونکہ آپ نے ان افراد کو اپنے گھر میں جو لوگ جمع ہیں انہیں آپ نے انہیں منع کیا، باہر آنے نہیں دیا، جو لوگ آپ کے گھر میں جمع ہیں، لہٰذا میں یہ حکم دیتا ہوں، اور خدا کی قسم کھا کر یہ جملہ ہے کہ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ ان سب کو اس گھر میں آگ لگا دی جائے. پہلے محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں فوراً یہ جملہ کہ چونکہ آپ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا ہے، اپنے گھر میں پناہ دی ہے، میں گھر کو آگ لگا رہا ہوں، میں گھر کو آگ لگانے کا حکم دے رہا ہوں. حکم دے رہے ہیں وہاں پر آگ لگانے کا. یعنی تاریخ طبری میں بھی اور المصنف دونوں اب تک جو کتابیں جو حوالے ابھی پیش کیے، دونوں کتابوں سے یہ بات بالکل واضح طور پر بالکل صاف ہے. دونوں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب نے مولا علی علیہ السلام کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی بھی دی اور حکم بھی دیا. تو اصل میں لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں ان دونوں مستند کتابوں سے یہ بات تو ثابت ہے کہ یہاں پر گھر کے دروازے کو آگ لگانے کی دھمکی دی گئی، لیکن ایک بات واضح نہیں ہوتی کہ گھر کے دروازے کو آگ بھی لگائی گئی. تو اگر یہ بھی سوال اگر کوئی کرے ہمارے سامنے کہ یہاں تو دھمکی کی بات ہے، آگ ابھی لگائی نہیں گئی ہے، تو اس کا جواب ہم کیا پیش کریں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے گلزار بھائی، اور اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بات تو جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا، ہم سب کے لیے واضح ہے
کہ گھر کو جلانے کی دھمکی تو دی گئی، تو کیا اب سوال یہ اٹھتا ہے تو کیا بیعت کا انکار کرنے پر گھر جلا دینا یا گھر جلانے کی دھمکی دینا کیا یہ سنت رسول ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی کام انجام دیا کہ اگر کسی نے اگر کوئی بیعت نہ کرے، کیا اس طرح کا کوئی حکم دیا کہ اگر کوئی بیعت نہ کرے تو اس کو آگ لگا دو؟ یہ تو رسول کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ اور یہ کس کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دی جا رہی ہے؟ یہ وہ گھر ہے جہاں خاندان رسالت رہتا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ رہتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں اہل بیت علیہ السلام رہتے ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہ اس گھر کو آگ لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں خاندان رسالت رہتا ہے، یعنی ایک طرف تو محبت کے دعوے اور ایک طرف گھر کو آگ لگانے کی بات، یہ کیسی محبت ہے؟ دوسری بات، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا، تو جو لوگ اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ انگلی اٹھا کر کہ یہاں صرف دھمکی دی گئی اور دراصل جلانے کی بات نہیں کی گئی، تو در حقیقت یہ انگلی ہم پر نہیں اٹھ رہی، یہ انگلی دراصل اٹھ رہی عمر ابن خطاب پر، اور وہ ایسے کہ دونوں حدیثوں میں عمر ابن خطاب نے خدا کی قسم کھائی ہے، خدا کی قسم کھا کر یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو آگ لگا دوں گا۔ اور یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ علی علیہ السلام نے بیعت کی تھی، لیکن بیعت آگ نہیں لگانے کی شرط کیا ہے؟ صرف بیعت، تو اگر بیعت نہیں کریں گے تو آگ لگا دوں گا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ علی علیہ السلام نے بیعت کی تو پھر صحیح بخاری کی حدیث جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری میں عائشہ بنت ابی بکر سے یہ نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں باحیات رہیں تب تک علی علیہ السلام نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس کتاب میں موجود ہے، یہ صحیح بخاری میں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ دروازہ نہیں جلایا گیا کیونکہ علی نے بیعت کی تو صحیح بخاری کی حدیث جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ تو صحیح ہے، اور یعنی اس سے صرف 3 نتیجے نکل سکتے ہیں۔ پہلا، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ عمر ابن خطاب نے خدا کی جھوٹی قسم کھائی اور گھر جلانے کا حکم دیا اور اپنی بات سے پھر گئے، یا تو یہ پاسبلٹی، یہ امکان ہے۔ دوسرا، اگر یہ نہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ بخاری میں جو حدیث عائشہ بنت ابی بکر سے نقل کی گئی ہے وہ جھوٹی ہے، یعنی عائشہ نے جھوٹ کہا ہے یا بخاری نے جھوٹی حدیث لکھی ہے، یا تو یہ ماننا پڑے گا۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں تو صرف ایک صورت حال بچتی ہے، اور وہ یہ کہ نہ صرف دروازے کو جلانے کا حکم اور دروازے کو جلانے کی دھمکی دی گئی بلکہ وہ دروازہ حقیقت میں جلایا گیا اور بیت تطہیر پر حملہ کیا گیا۔ اور یہی نہیں، ہم یہ نتیجے پر کیوں پہنچے؟ اور نتیجے پر اس لیے پہنچے کہ آج آپ کی خدمت میں تیسری اور آخری حدیث کے ذریعے اپنی بات کو بالکل مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس نتیجے پر ہم کیسے پہنچے کہ یہاں دروازے کو حقیقت میں جلایا گیا، اور وہ یہ کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ نے اپنے آخری وقت میں تین چیزوں کا ایسا تذکرہ کیا تھا، 3 چیزیں ایسی کہی تھی اور کہا تھا کہ ان 3 چیزوں کے سلسلے میں کہا کہ میں پچھتا رہا ہوں۔ یہ کون سی کتاب میں؟ یہ بھی تاریخ طبری میں۔ اچھا، یہ جو آپ کو بیان کر رہے ہیں، جو ابو بکر نے کہا کہ میں پچھتا رہا ہوں، مجھے پچھتاوا ہے اس بات کا کہ کاش میں نے وہ 3 چیزیں نہیں کی ہوتی۔ یہ تاریخ طبری میں جلد 3 صفحہ 430 پر یہ حدیث موجود ہے، جس میں ابو بکر کے یہ جملے ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ کاش میں نے یہ 3 چیزیں نہیں کی ہوتی، جس میں سے سب سے پہلی چیز کا جو تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہا فوددت انی لم اکشف بیت فاطمہ، اے کاش میں نے فاطمہ کے گھر کے ساتھ گناہ کیا ہوتا، فاطمہ کے گھر کو تاراج نہ کیا ہوتا۔ وَإِن كَانُوا قَدْ غَلَّقُوهُ عَلَى الْحَرْبِ، اگرچہ وہ دروازے کو تالا لگا کر اندر سے وہ لوگ جو اندر جمع تھے، اگرچہ وہ لوگ جنگ پر ہی کیوں نہ آمادہ ہوتے، اندر سے دروازے کو تالا لگا کے، اس کا مطلب یہ کہ دروازہ تھا۔ تو ابو بکر کا یہ پچھتاوا
اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ واقعاً جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، اور بیت تطہیر پر حملہ ہوا۔ اگر حملہ نہیں تھا تو پچھتاوا کس بات کا؟ یہ پچھتاوا بتا رہا ہے کہ دختر رسول شہزادی کونین حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ ہوا۔ جزاک اللہ احسن بھائی، آپ نے نہایت واضح طور پر اس اعتراض کا جواب پیش کیا، اور اس جواب کو سننے کے بعد یہی لگتا ہے کہ جو لوگ اس واقعے کو لے کر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ اعتراض تو اٹھا رہے ہیں، لیکن شاید وہ خود ہی اپنی کتابوں کا مطالعہ برابر سے نہیں کرتے اور ان چیزوں کو نہیں پڑھ پاتے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ جو اعتراض ہے کہ شہزادی کا دروازہ جلایا جانا کسی بھی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، اور یہ واقعہ بخوبی معتبر حدیثوں میں اور مستند کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس اعتراض کے جواب سے مطمئن ہوں گے۔ اگر اس کے باوجود کوئی اس جواب سے مطمئن نہیں ہے تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے اعتراضات یا سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان اعتراضات کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم ہمارا یہ ایپیسوڈ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا بیت تطہیر پر حملہ اعتراضات کے جوابات کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے اعتراض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کہ خدا حافظ، التماس دعا، فی امان اللہ۔